السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ معزز طلبہ اعزام، یہ ہماری چند دنوں کی تعطیلات کا نتیجہ ہے۔ بجائے اپنے گھر کا رخ کرنے کے یہاں مدرسے میں قیام کیا، مدرسے میں رہتے ہوئے تعلیم پر توجہ دی اور مدرسے کے نظام کے مطابق خطبات یاد دلانے کی کوششیں کی گئی، جس میں حصہ لینا تمام کو لازم و ضروری تھا۔ اب قضاء الہی پر راضی بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کا ذہن کمیت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کوششیں کی، نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اور چھٹی نہ مناتے ہوئے یہاں پر رہتے ہوئے خطبات پر محنت کی، الحمدللہ، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو مثل میت، غسال کو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، ایسے ہی طالب علم اپنے اساتذہ اور مدرسے کے حوالے اور اس کے اصول و ضوابط کے حوالے کرتے ہیں، تو ان کے اندر کشش، جاذبیت، نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری چھٹیوں کی چند باتیں اور ہمارے لمحات جو گزرے ہیں اس کے تعلق سے بات تھی۔ اب یہ مسابقات اور طرح طرح کے کمپٹیشن، مقابلے ہوتے رہیں گے اور ان میں حصہ بھی لینا ہے۔ نا امیدی یہ انسان کو ہلاکت، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سے امید اور اللہ کے لیے ہر عمل کا ہونا، اسی پر بڑا امتحان و آزمائش ہے کہ ہم اگر اس بات کے متمنی ہیں کہ دنیا کے اندر ہی فوراً اجر مل جائے، چونکہ ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق کارروائی تو ہوگی، اول دوم سوم پوزیشن نکالی جائے گی، یہ تو ہوگا، لیکن دیگر اور طلبہ جن میں سارے طلبہ میں 3 لوگ حصہ لیں گے، باقی طلبہ جو پوزیشن نہیں لے آئیں گے تو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کامیابی کوئی اور شے نہیں ہے، کامیابی کوئی اور شے نہیں ہے، کام کرنا ہی کامیابی ہے، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ ہم نے حصہ لیا اور جد و جہد کی، یہی کامیابی ہے۔ تو بہرحال نا امید نہیں ہونا چاہیے، جو بھی رزلٹ ہو اس پر رضا الہی کے مطابق، فیصلے خداوندی کے مطابق اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہیے اور اپنے اندر اخلاص اور اپنے اندر خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو عمل خلوص کی برکت سے ہوتا ہے اس کے اندر رونق اور اس کے اندر کی جو جاذبیت ہے
اس کا کچھ الگ ہی اثر ہوتا ہے۔ رسم اور رسمی بہت ساری چیزیں یوں تو ادا ہوتے رہتی ہے اور ادا ہوتے رہے گی، لیکن وہ دنیا کی حد تک رہے گی، اور جب دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس پر کوئی اجر اور انعام بھی نہیں ہے، بلکہ باعث گرفت کا ذریعہ ہے اگر ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اخلاص پیدا کریے، رضا الہی پر مطمئن رہیے۔ اور رہی دوسری بات کہ ہم تمام چونکہ طالب علم ہیں، اپنے آپ کو مدرسے کے نظام کے مطابق اساتذہ کے حوالے کیے ہیں، اس لیے پابند رہیں وقتی ہدایات کے مطابق، اور جو روزمرہ کے ہمارے ایام ہیں، مدرسے کا نظام ہے، دارالعلوم فاروقیہ الحمدللہ جو ابھی جس کو چلتے 20 ماہ ہوئے ہیں، 2 سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، 20 ماہ ابھی ہونے کو ہیں الحمدللہ، جس میں ہمارا رزلٹ اور ہماری کارگزاری کارکردگی ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے، آپ کے والدین کے سامنے ہے، سرپرست حضرات کے سامنے ہے، جس کی برکت سے آپ لوگ اور آپ کے سرپرست ادارے پر بھرپور اعتماد بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتماد کو باقی و برقرار رکھیں، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو ان کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے جفاکشی اختیار کرنے کی حق تعالی شانہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں رہی کہ ایک تو انعامی سلسلہ بھی ہوگا، اور آگے یہ خطبات کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں جب ہمیں خطبہ دینے کا موقع مل جائے تو ہم کم ہمتی اور بے بسی کے شکار نہ ہوں، بلکہ بے جھجک اور بلا خوف و خطر ضرورت پڑنے پر خطبہ دیں، اور نماز جمعہ کے اندر جو خطبہ جمعہ واجب ہے، اس واجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، تو اس کو اچھی طرح اور اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے انجام دیں۔ تو آگے آنے والی زندگی اور مراحل میں یہ خطبات آپ کے لیے بہت اہم ہیں، جو آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے۔ اب آپ کو یاد کرا دی گئی، انشاءاللہ قبر کے آغوش تک یہ خطبات جب بھی جمعہ کا موقع آئے گا، آپ حضرات کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کم ہمتی کے شکار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ فوراً کھڑے ہو کر کے خطبہ جمعہ اور جمعہ کے بعد نماز جمعہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو یہی ایک مقصد ہے کہ ہمارے طلباء جو کم ہمت اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں خطبات کے تعلق سے، تو یہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے دارالعلوم فاروقیہ نے قدم اٹھایا، اور الحمدللہ جس میں طلباء نے محنتیں کی، اور تقریباً الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب بھی رہا۔ کسی نے کہا ہے تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، تیرے خیالات خود بخود بدل سکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔